أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ہم نے وعدہ لیا تھا تم سے کہ نہ آپس میں خون ریزی کرو گے اور نہ نکالو گے اپنوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا حالانکہ تم مانتے تھے. پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے ہو کر قیدی ہو کر تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا. کیا بھلا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ بس کوئی نہیں سزا اس شخص کی جو یہ کام کرے تم میں سے، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. یہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی. تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں پچھلی آیت میں ان کے جو خاص عہد تھے جو تورات میں لیے گئے تھے ان کا بیان تھا کہ انہوں نے عہد تو کیے لیکن ان پر پورے نہ چل پائے. اب یہ ان آیات میں ایک اور عہد ہے اور کہ انہوں نے اور خباثت کی کہ عہد کو توڑا، اب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اس آیت میں. تو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، فرمایا جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا. تو اصل وعدہ تو کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل آپس میں نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے. تو اس پہلی آیت میں یہی مطلب ہے کہ جیسے جس وقت ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے، تو اپنے نفسوں کو نہیں نکالو گے اپنے گھروں سے. اپنا خون کہا گیا اور اپنے نفس کہا گیا، تو حقیقتاً وہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، تو گویا جو رشتہ دار تھے ان کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، ان کو گھروں سے نکالنا گویا اپنے آپ کو گھروں سے نکالنا ہے. اس لیے قرآن پاک میں یہ تعبیر اختیار فرمائی گئی کہ یہ تمہارے اپنے ہیں، پھر کیوں ان کو قتل کرتے ہو، ان کو گھروں سے نکالتے ہو. تو فرمایا یہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا. یہ نہیں تھا کوئی اشارتاً تھا، بلکہ صراحتاً تم نے اقرار کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، اور تم مانتے بھی ہو. موجودہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے تمہارے آباء و اجداد سے وعدہ لیا، پھر ہر زمانے کے تورات پڑھنے والوں سے یہی وعدہ ہے جی کہ تم یہ حرکتیں نہیں کرو گے. تو یہ وعدہ کیا لیکن تم نے کیا کیا؟ اگلی آیت میں فرمایا ثم انتم ہؤلاء، پھر تم یہی ہو کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور ایک جماعت کو نکالتے ہو. اصل اس کا پس منظر تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں دو قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج. تو یہ لوگ جو تھے اہل کتاب میں سے نہیں تھے، یہ ان پڑھ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور مدینہ منورہ کے آس پاس جو ہے نا یہودیوں کے قبائل آباد تھے. ان میں سے دو مشہور قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. لیکن یہ تھا کہ جو بنو قریظہ تھے ان کی دوستی اوس کے ساتھ تھی، اور جو بنو نذیر تھے
ان کی دوستی خزرج کے ساتھ تھی، تو یعنی ایک دوسرے کے حلیف بنے ہوئے تھے، بنو قریظہ اوس کے اور بنو نذیر خزرج کے۔ اور یہ اوس اور خزرج یہ دو قومیں ایسی تھیں کہ ان کی مدتوں آپس میں لڑائی چلتی رہی جی، تو آپس میں لڑتے تھے، تو ظاہر بات ہے جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو پھر یہودیوں کے جو قبیلے ہر ایک کے دوست تھے وہ اس کا ساتھ دیتے، یعنی بنو قریظہ اوس قبیلے کا ساتھ دیتے تھے اور بنو نذیر جو ہے وہ خزرج قبیلے کا ساتھ دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے جب وہ اس جنگ میں شامل ہو جاتے دونوں طرف سے، جی ادھر ایک قبیلہ یہودیوں کا اور دوسری طرف بھی یہودیوں کا قبیلہ، اس کے نتیجے میں جنگ میں پھر کیا ہے بندے یہودیوں کے بھی مرتے تھے، تعاون جو کر رہے ہیں تو جنگ میں یہی ہوتا ہے، جو لشکر میں لوگ ہوتے ہیں پھر جس کے قسمت میں قتل ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ادھر سے بھی یہودی مارے جاتے ادھر سے بھی یہودی مارے جاتے جی، اوس کے ساتھ جو ہوتے تھے تو دوسرے مقابل یہودی اس کو مارتے تو کوئی قتل ہو جاتے، ادھر سے کوئی قتل کرتے تو ان کے قتل ہو جاتے، اس طریقے سے گویا یہودیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی، اگرچہ وہ دوسروں کا ساتھ دے کر لڑ رہے ہیں لیکن قتل تو ہو جاتی۔ تو یہ کرتے تھے وہ، اور پھر یہ کہ اگر کسی آدمی کو کیا ہے یعنی قتل بھی کرتے اور ساتھ ساتھ جلا وطنیاں بھی کرتے، لوگوں کو گھروں سے نکالتے تھے جب حملہ آور ہوتے تو ان کے علاقوں پر، تو پھر ایک علاقے کے یہودی جو ہیں ان کو دوسرے علاقے والے یہودی نکال رہے ہیں ان دوسروں کا ساتھ دے کر، تو اسی طریقے سے تیسری کام یہ تھا کہ اگر کوئی قیدی ہو جاتے اس جنگ میں یہودیوں کے تو پھر کیا ہے سارے ایک دوسرے سے مل کر نا اس قیدی کو پیسے شیسے دے کر چھڑا لیتے تھے، تو ان سے کوئی پوچھتا یار یہ کیا کرتے ہو، تو وہ کہتے جی ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر تمہاری قوم کا کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو فدیہ دے کر بدلہ دے کر چھڑا لیا کرو، تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک ان کی اس کیا ہے بات کی مذمت کرتا ہے کہ حکم صرف ایک تو نہیں، حکم تو تین تھے کہ آپس میں قتل و قتال نہ کرنا، دوسرا جلا وطن بھی اپنے بھائیوں کو نہ کرنا، تیسرا یہ ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا، تو انہوں نے کیا کیا دو حکم توڑ دیے اور ایک حکم جو آسان تھا اس کو کیا ہے اس پر عمل کر کے بڑے متقی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اسی کو بیان فرمایا ثم انتم تقتلون انفسکم، وعدہ کرنے کے بعد پھر تم اپنے بھائیوں سے قتال کرتے ہو، یعنی اپنے آپ کو قتل کرتے ہو مراد بھائیوں کو، اور ایک جماعت جو تمہاری ہے اس کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ آگے فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کرتے ہوئے اور ظلم زیادتی کرتے ہوئے، تو یہاں دو باتیں بیان فرمائیں گی، ایک گناہ اور دوسرا ظلم۔ تو پہلا گناہ ہے یعنی اللہ کے حق کو پامال کرنا، کیونکہ اللہ کا ان کو حکم تھا تو انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا، تو اس اعتبار سے اس پر اسم اور گناہ کا اطلاق کیا گیا۔ اور دوسرا ہے عدوان، عدوان ظلم ہے، اس سے حقوق العباد کو ضائع کرنے پر کیا ہے ظلم کا لفظ عدوان زیادتی کو کہا جاتا ہے، اس کو بولا گیا، تو مطلب تم نے حقوق اللہ کو بھی خراب کیا اور حقوق العباد کو بھی کیا ہے پامال کیا۔ اور تیسری بات اگلی فرمایا وہیں یاتوکم اسارا تفادو، اور اگر تمہارے پاس قیدی بن کے آ جاتے ہیں تو پھر تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے ہو، جی عجیب بات ہے، حالانکہ وہو محرم علیکم اخراجہم، تو ان کو نکالنا بھی تو تم پر حرام تھا، اس طرح قتل کرنے کا ذکر پیچھے ہے وہ بھی حرام تھا، تو آگے ان کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا اچھا کچھ کتاب مانتے ہو تو کچھ کا انکار کرتے ہو، مطلب یہ تمہاری مرضی کی ہوگی نا، جو چیز پسند آئی اس پر عمل کر لیا، جو نہ پسند آئی اس کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا، تو یہ شیوا یہودیوں کا ہے اصل کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانو تو کچھ حصے کو مانو نہیں مانو، تو یہ کتاب سے مراد تورات ہے، تو فرمایا یہ تمہارا جو کرتوت ہے اس کا بدلہ دنیا میں تو کیا ہوگا ذلت اور رسوائی ہوگی، اور قیامت کے دن تو سخت عذاب ہوگا۔ تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کیا ہوئی، تو دنیا کی ذلت اور رسوائی یہ ہوئی کہ بعد میں یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود دونوں قبیلے جو تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں کیا ہے حکومت اسلامیہ قائم کی تو ان لوگوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہمارے حلیف بن جاؤ، تو وہ حلیف بن گئے تھے، ساتھ دیں گے باہر کا کوئی دشمن آیا، لیکن ان لوگوں نے غداری کی اور کیا ہے معاہدے کو توڑا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، جس کے نتیجے میں پھر بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا گیا وہ مصیبت کے ساتھ خیبر کی طرف، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے زمانے میں ان کو خیبر سے بھی طیحہ اور اریحہ کی طرف وہ دور جلا وطن کر دے، کیونکہ وہاں رہ کر بھی یہ شرارتیں کرتے تھے۔ اور جو بنو قریظہ تھے انہوں نے جنگ خندق کے موقع پر ساز باز کی تھی مشرکین مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، معاہدے کو توڑ دیا تھا، پھر جب جنگ خندق میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو رسوا کر کے بھگا دیا تو پھر
ان پر کیا ہے مسلمان حملہ آور ہوئے، ان کا پھر فیصلہ یہی ہوا کہ ان کے مردوں کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ بنو قریظہ کو سب کو قتل کر دیا گیا تھا اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو قرآن پاک میں اسی چیز کی طرف اشارہ تھا کہ ان کا بدلہ یہی ہے، دنیا میں رسوائی ہوگی جیسے ہوئی، اور قیامت کے دن اصل عذاب ہے جو سخت عذاب ہے، بہت سخت، اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آگے تتمہ کے طور پر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے جی، اس لیے ضرور تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ آخر میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، کہ ان لوگوں نے یعنی ان یہودیوں نے جن کا تذکر اوپر کی آیات میں ہوا، انہوں نے دنیا کی زندگی کے مزے جو ہے لے لیے آخرت کے مزوں کے بدلے۔ وہ جانتے بھی تھے، کتاب تورات پڑھنے والے تھے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ صحیح حق کے راستے کو اپنائیں اور صحیح عمل کریں جیسے اللہ کا ہے حکم، تو پھر تو ہے آخرت، نہیں تو پھر کیا ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ تو فرمایا دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی اور آخرت کے مزے چھوڑ دیے، تو اس لیے فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، ان سے اس عذاب کو کیا ہے ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا اور ان کو کوئی مدد شدت بھی نہیں پہنچے گی۔ تو مطلب یہ کہ یہ نہیں ہے کہ معروف کا صیغہ مجہول کا صیغہ سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی، یعنی مدد کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ کوئی چھڑانے کے لیے کوئی وکیل آ جائے یا کوئی اور ذریعہ آ جائے یا کوئی مال دولت کام آ جائے، کوئی رشتہ دار کام آ جائیں، یا مثلا یہ ان کے بڑے بزرگ تھے، انبیاء تھے، اولیاء تھے جو پہلے گزر چکے تھے، وہ ان کے کام آئے، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں یہودیوں کے طرز عمل سے چلنے کی تو اس سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔